کہ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہی جرابیں تھیں جو آج کی جرابیں ہیں، مربجہ جرابیں، تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اس دور کی جرابیں، آج کی جرابیں تم برابر ثابت کر دو، میرے پاس آؤ اور میں 1,00,000 روپیہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور دین کی سمجھ جس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ بھی بہت بڑی عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی فقہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، 4 فرائض کا تذکرہ ہوا تھا، یہ پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ ہمارے بعض ساتھی اہل حدیث بھائی وہ ایک حدیث کا سہارا لے کر اور اس کو سمجھے بغیر آگے نقل کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کل کی جو جرابیں ہیں نا اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور وہ حدیث ابو داؤد شریف کی اور جامع ترمذی کے اندر ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین کے الفاظ ہیں کہ وضو فرمایا اور جرابوں پر، جوتوں پر مسح فرمایا۔ جرابوں پر بھی مسح کرنا ثابت ہو گیا، جوتوں پر بھی مسح کرنا ثابت ہو گیا۔ اب اتنی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعتاً حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن سمجھا ہی کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ محدثین نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی حدیث پر کلام کیا ہے، اب یہ بیان نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور امام بہت بڑے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی وہ کہتے ہیں اس کی سند بالکل غیر قوی ہے، انہوں نے اس کو مضبوط ہی نہیں مانا۔ ہمارے ہاں اسی طرح محدثین کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، تو اس حساب سے اس حدیث کو لے کر سہارے کے طور پر اس حدیث کو لے کر یہ کہنا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ جبکہ اس کے متبادل میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی پاؤں کو دھویا ہے اور دھو کر دکھایا، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث نہیں، کئی ساری روایات ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان ان کا عملی وضو وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے جب بھی وضو فرمایا تو وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں مبارک کو دھویا ہے۔ اسی طرح ائمہ اکرام، تمام تر ائمہ اکرام وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ پاؤں کو دھویا جائے۔ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو فرماتے تھے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جرابوں پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جرابوں پر مسح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اور ایک قدم آگے بڑھا کے اب بھی جتنے پوری دنیا کے اندر اہل حدیث موجود ہیں ان تمام تک یہ پیغام پہنچاؤ، اور اسی طرح ان کو کہو کہ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے میں یہی جرابیں تھیں جو آج کی جرابیں ہیں، مربجہ جرابیں، تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اس دور کی جرابیں، آج کی جرابیں تم برابر ثابت کر دو، میرے پاس آؤ اور میں 1,00,000 روپیہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے کہ جو اس بات کو ثابت کر دے کہ اس وقت یہی جرابیں تھیں، اور وہ اس کی تشریح سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، جن کو اللہ نے دین کی فقاہت عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی فقاہت پر اعتماد فرماتے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تفسیر جاننے والے مفسر قرآن فقیہ امت، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں حضور کے زمانے کی جرابوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں مجلدین منعلین سخینین، اور فرماتے ہیں جرابیں ایسی ہوں اوپر سے پانی ڈالیں اندر نہ جا سکے، اسی طریقے پر جرابیں ایسی ہوں کہ اوپر سے ہوا کو گزارا جائے اندر نہ جا سکے۔ وہ کہتے ہیں جرابیں ایسی ہوں جو پاؤں پر خود بخود کھڑی رہیں، ربڑ لاسٹک وغیرہ کی وجہ سے اس کو باندھا نہ جائے۔ اگر ایسی جرابیں ہوں تو میرے دوستو ہم بھی اس پر مسے کے قائل ہیں، اور وہ اس دور کی جرابیں عام طور پر چمڑے سے بنتی تھیں جس کو موزے کہتے ہیں، اور موزوں پر مسے کے قائل تو ہم بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو میرے دوستو پاؤں کو دھونا فرض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ پاؤں کے دھونے سے محروم ہو جائیں، تو آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے بعض لوگ تو اس حد تک آگے چلے گئے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاؤں کو دھونا تو علیحدہ بات ہے، جرابوں پر مسا تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاؤں پر بھی مسا ہے۔ اور ان کو مغالطہ کہاں سے لگا ہے؟ مغالطہ اس بات سے لگا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا اکٹھے تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو تذکرہ ہوا نا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں وارجلکم، بعد کے اندر دو مسوں کا تذکرہ ہے، نمبر ایک سر کا مسا، نمبر دو پاؤں کا مسا۔ اور وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب وضو فرمایا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وضو کے اندر اپنے پاؤں پر مسا کیا۔ میرے دوستو ذہن میں رکھ لو، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے مضبوط دلائل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو میں اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام، اکابر صحابہ اکرام جب بھی پاؤں وضو کرتے ہیں تو پاؤں مبارک دھوتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین فقہا، ان تمام کا مسلک یہی ہے، تمام کا منہج و مذہب یہی ہے کہ پاؤں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے، مسے کی کوئی اجازت نہیں۔ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مغالطہ یہاں سے لگا۔ قرآن کی تفسیر جب آپ میں قیامت تک کوئی بندہ اپنی مرضی سے کرے گا تو گمراہی پھیلائے گا۔ جب کوئی بندہ قرآن کی تفسیر حضرات صحابہ کرام سے لے گا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، تو پھر قیامت تک گمراہی کے دروازے بند ہوں گے، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو پاؤں پر مسے کی کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی ائمہ میں سے اس کا قائل کوئی نہیں، تو اس وجہ سے پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ جب اس کی تفسیر کے اندر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پاؤں پر مسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جرابوں پر بھی وہ جرابیں کہ جو جرابیں مجلدین ہوں، منعلین ہوں، سخینین ہوں، یہ تین شرطیں یعنی خاص جرابیں اگر وہ کسی زمانے کے اندر پائی جائیں تو فرمایا اس پر مسے کی گنجائش ہے، ورنہ پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز کوئی نہیں ہوتی، اور جب نماز کوئی نہیں ہوتی تو میرے دوستو پھر ایسی طہارت کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جس طرح طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے پر طہارت کو کامل طریقے پر حاصل کرنا، ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کو بڑا پسند فرمایا، نمبر ایک توبہ کرنے والا، نمبر دو طہارت اچھی کرنے والا۔ طہارت جو بندہ صحیح کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بناتے ہیں، اور فرمایا جو بندہ توبہ کرتا رہتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت صحیح طریقے پر کریں، اور اسی طریقے پر ہم توبہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہیں،
चारों फर्ज अदा करने चाहिए। पहले बता चुका। नंबर 1, चेहरे को धोना, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी से नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक चेहरे को धोना फर्ज है। और नंबर 2, अपने हाथों को कोनियों समेत, ये कोनियां भी साथ है, ये गाया मुगैया के अंदर दाखिल है, ये इस समेत। और नंबर 3, सर का मसा करना, और सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। इससे कम हुआ तो आपका फर्ज रह गया, फर्ज रह गया तो आपका वुजू नहीं हुआ। इसी तरीके पर नंबर 4, पाँव को मुकम्मल धोना गिट्टों समेत। अगर इसमें से थोड़ी सी जगह भी खुश्क रह गई तो फिर भी वुजू नहीं होगा। यहाँ ज़हन में रख लें, मैंने आपको 2 हदीसें बताई थी। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम एक सफ़र भी जा रहे हैं। सहाबा कहते हैं हम थोड़ा आगे चले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा पीछे थे। बाद के अंदर मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम पीछे करीब आ गए। जब करीब आए तो फरमाया असर की नमाज का वक्त करीब था कि ख़त्म हो जाए। सहाबा फरमाते हमने वुज़ू किया और वुज़ू करते हुए हमने जल्दी की। जल्दी वुज़ू करने में फरमाया पाँव की एड़ियों में थोड़ी सी जगह खुश्क रहेगी। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार। सहाबा इकराम वो एड़ियों की जो जगह खुश्क रह गई ना, फरमाया वो जहन्नम के अंदर जलेगी। फरमाया सहाबा इकराम ने उस एड़ी की खुश्क जगह को तर किया, वुज़ू मुकम्मल किया, तब जाकर नमाज पढ़ी। और इसी तरीके पर एक साहबी रसूल वुज़ू किया, नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। आपने फरमाया अपना वुज़ू मुकम्मल करो। साहबा कहते हैं हमने देखा कि उसके पाँव पर थोड़ी सी खुश्क जगह थी, जिसकी वजह से दोबारा लुटाया गया। फरमाया वो दोबारा गए, दोबारा वुज़ू किया और दोबारा आकर के उसने नमाज को पढ़ा। ये साबित करती ये बातें कि पाँव को धोना फ़र्ज़ है, इसकी अहमियत है। और उसके साथ साथ मुकम्मल पाँव को धोना कि एक ज़र्रे के बराबर भी जगह खुश्क न रहे तो पाँव पर मसे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और इसी तरीके पर पाँव पर फिर जुराबें हों, उस पर भी मसे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ तक कि अगर मोज़े पहन लिए जाएँ तो वो चूँकि मुतवातिर अहादीस से साबित है, इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि मौजू पर मसे की इजाज़त है। अल्लाह ताला हम सबको ये बातें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।